السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب پردیسی بھائیوں کے دلوں کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے 2 مہینے کی چھٹی کا آج آخری دن تھا اور بچوں کے ساتھ آخری ناشتہ بھی۔ گھر کی دہلیز پار کی تو پھر 2 سال بعد ہی لوٹوں گا، یہ سوچ کر آج آلو کے پراٹھے کا ذائقہ بھی سعودی عرب کے سوکھے خبز کی طرح لگ رہا تھا۔ روز کی طرح آج سب کے چہرے کھلے ہوئے نہیں تھے بلکہ مرجھائے ہوئے تھے۔ آج گھر میں چہل پہل نہیں تھی، سب اداس تھے سوائے چھوٹے بیٹے کے، جو ہاتھ میں غبارہ لیے کھیل رہا تھا، جس کو ابھی یہ نہیں معلوم کہ ہجر کیا ہے، پردیس کیا ہوتا ہے، اپنوں سے بچھڑنے کا غم کیا ہوتا ہے۔ وہ ان تمام باتوں سے ناآشنا ہاتھ میں غبارہ لیے مجھ سے اس بات کی ضد کیے جا رہا تھا کہ میں بھی جہاز پر بیٹھوں گا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ میں اس کے معصوم سوالوں پر نادم، اپنی مجبوریوں پر ماتم کنا دسترخوان پر بیٹھا اسے روٹی کے ٹکڑوں سے بہلا رہا تھا، کھلونوں میں الجھا رہا تھا، جیب میں بڑے چند روپے دے کر خوش کر رہا تھا۔ چھٹی کے آخری دنوں میں جیب میں چند روپے ہی ہوتے ہیں، لیکن آج وہ بھی اپنی ضد پر اسی طرح اڑا تھا جیسے میری مجبوری مجھے سعودی لے جانے پر اڑی تھی۔ دل میں سوچ رہا تھا، کاش میں اس کو اپنے ساتھ لے جا سکتا، کاش میں جاتا ہی نہیں، بچوں کے ساتھ ہی رہتا۔ لیکن ہر خواہش کی تکمیل اور ہر خواب کی تعبیر کہاں؟ میرے ساتھ جڑے نصیب اور ذمہ داریوں کے بیچ جذبات کی گنجائش کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر سر تسلیم خم اپنے جذبات کو ناشتے کے ہر نوالے کے ساتھ اتار رہا تھا، اور ابھی ناشتے کی پلیٹ میں آخری لقمہ بچہ ہی تھا کہ بہر کار کا ہارن بجاتے ہوئے مجھے لے جانے کے لیے آ پہنچی۔ کار کی آواز میں اس قدر سوز اور ہارن میں ہجرت کی ایسی وحشت تھی کہ آخری لقمہ حلق سے نہ اتر سکا۔ بیگ اٹھانے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، کونے میں کھڑی بیٹی نے سوال کیا، ابو پھر کب آئیں گے؟ اس کا یہ سوال دل کو چھلنی کر گیا۔ میرا ضبط ٹوٹا تو پاس میں کھڑی ماں، بہن، بیوی کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڈ پڑتا۔ اپنے آنسوؤں کو پی کر، غموں کو چھپا کر، بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے زبان سے صرف اتنا کہہ کر باہر نکل گیا کہ جلد ہی۔ بیٹی کو خوش رکھنے کے لیے میری زبان سے نکلا ہوا یہ ایک ایسا سفید جھوٹ تھا جس کو صرف میرا دل ہی جانتا تھا۔ اماں میرے سامنے تو نہیں روتی، لیکن میرے جانے کے بعد یہ کہہ کر رو پڑتی کہ میرا بیٹا ہر بار یہ کہہ کر سعودیے واپس چلا جاتا ہے کہ یہ آخری سفر ہے، لیکن ہر سفر پر ضرورت اپنا منہ کھولے، ہاتھ پھیلائے، سینہ تانے ایسے کھڑی ہوتی ہے کہ مجبور ہو کر پھر وہ اسی اداس سفر پر واپس لوٹ جاتا ہے۔ سعودی عرب کی کمائی سے گھر کی تنگی ختم ہوئی تو چھت کا سیلاب باقی تھا، سر پر چھت ہوئی تو جوان بہن کا نکاح باقی تھا، بہن کا گھر بسا تو بھائی کی تعلیم باقی تھی، بھائی پیروں پر ہوا تو باپ کا علاج باقی تھا۔ پرانی ذمہ داریوں کی تکمیل کے بعد تھوڑی سی مہلت ملی تو ماں کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھایا کہ اماں اب یہ آخری سفر ہوگا۔ 2 سال بعد جب لوٹا تو ایک نئی ذمہ داری کو بالغ ہوتے ہوئے دیکھ کر قسم توڑ دی کہ اماں بیٹی بڑی ہو رہی ہے، اس کے نکاح کے لیے پھر جانا ہوگا۔ اس کی اس بے بسی اور قربانی پر کلیجہ پھٹ گیا کہ اس بار وہ حلوے کی جگہ صرف اپنی دعائیں لے کر واپس آیا، اچار کی جگہ صرف سیرپ لے کر گیا، یہ کہتے ہوئے کہ اماں شوگر، بلڈ پریشر اتنا زیادہ ہے کہ اب حلوے کی نہیں دعا کی ضرورت ہے۔ میرے بیٹے کی اس 30 سالہ جدوجہد کے باوجود بھی نہ اس گھر کی ضرورت پوری ہو سکی اور نہ ہی میرے بیٹے کی آخری سفر کی حسرت۔ سعودی عرب جانے کے بعد گھر کی پوری کیفیت بیگم ہمیشہ مجھے لکھ بھیجتی،
اس لیے مجھے پتا تھا کہ اماں اس بار بھی ہمیشہ کی طرح روئی ہوں گی، بچے اداس ہوئے ہوں گے۔ گاؤں، گھر، بیوی، بچے، ماں، ابا کی انہیں تمام باتوں کو یاد کرتے ہوئے پتہ نہیں کب ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ پتہ ہی نہیں چلا۔ ایئرپورٹ پہنچ کر سامان کو لیک میں ڈالنے کے بعد کسٹم آفیسر کے سامنے پاسپورٹ لے کر کھڑا ہوا، اور وہ اپنا چشمے کے اوپر سے مجھ پر ایک تحقیقی نظر ڈالتے ہوئے پاسپورٹ پر اس شدت سے مہر لگائی جیسے کسی جج نے ایک لمبی سنوائی کے بعد سزا سنانے ہوئے اپنی قلم توڑ دی ہو، اور اس آخری مرحلے اور فیصلے کے بعد واپسی کے سارے راستے بند ہو گئے ہوں۔ ایک سزا یافتہ مجرم کی طرح ہاتھوں میں پاسپورٹ اٹھائے بوجھل قدموں سے ویٹنگ لاؤنج میں جا بیٹھا، ملک چھوڑنے سے پہلے آخری فون کرتے ہوئے بیگم اور اماں کو خدا حافظ کہتے ہوئے سیٹ بیلٹ باندھ لیا۔ لیکن بیگم کا آنسوؤں میں بھیگا ہوا لہجہ اور اماں کی بیٹھی ہوئی آواز یہ ثابت کر گئی کہ ہجرت وقت کا دیا ہوا ایسا زخم ہے جو بھر بھی جائے تو اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے۔ اور پھر جہاز ٹیک آف کر گیا، کیونکہ ہجرت ہمیشہ وجود کی ہی ہوا کرتی ہے۔ دل اور رشتے کبھی ہجرت نہیں کرتے، یہ اپنی زمین ہی میں پیوست رہتے ہیں، بلکہ ہجرت کے بعد ماں، باپ، بیوی، بچے، گھر بار، گاؤں، ملک سے محبت کا رشتہ اور بھی گہرا ہو جاتا ہے، اور اس قدر گہرا ہوتا ہے کہ گلی کا وہ پتھر بھی عزیز لگتا ہے جسے کبھی چوٹ لگی ہوتی ہے۔ سعودی عرب پہنچتے ہی آنکھوں کی ساری رنگت، سارے نظارے اور ساری ہریالی اس ملک کی زمین کی طرح صحرا میں بدل گئی۔ پھر سے وہی زندگی شروع ہوئی جسے چھوڑ کر گیا تھا، عربوں کی وہی دال سریا، وہی دال و کبسہ۔ 2 سال کا مقدر بن گیا۔ پورا ہفتہ تو کام میں گزر جاتا، لیکن جمعہ کو روم کی طرح ہی ڈسنے لگتی۔ آج شام کو بچوں کی اس قدر یاد آئی، دل ایسا گھبرایا کہ روم سے باہر نکلا اور سمندر کے کنارے جا بیٹھا کہ شاید سمندر کی لہروں میں کھو کر کچھ غم کو ہلکا کر سکوں۔ شام ڈھل چکی تھی۔ اس اداس شام میں سمندر کے کنارے ریت پر بیٹھا سمندر کی لہروں کو سیل پر سر پٹکتا دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بھی میری طرح غم، تنہائی کا ماتم اور ہجر کا شکوہ کر رہی ہیں۔ یہ بھی پردیسی مسافر کی طرح سمندر میں میلوں کا سفر طے کر کے موجوں سے لڑتے ہوئے ساحل سے ٹکرا کر اپنا وجود اسی طرح خاک میں ملا رہی ہے، جس طرح ایک پردیسی ساز سمندر پار آ کر مجبوریوں اور ضرورتوں سے لڑتے ہوئے اپنا وجود مٹی میں ملا دیتا ہے۔ ساحل پر سر ٹکراتی ان لہروں اور ہواؤں سے اٹھنے والی آواز میں ایسا سوز و غم تھا جیسے کوئی ماں اس در سے کراہی ہو جس کے بے گناہ بیٹے کو زعفرانی بھیڑیے نے پیٹ پیٹ کر مار دیا۔ سوچا تھا ساحل سمندر جا کر اس کی ٹھنڈی ہواؤں اور اس کی بل کھاتی لہروں سے لطف اندوز ہو کر غم تنہائی کو کچھ کم کر سکوں گا، لیکن یہاں کی اداس شام اور سر پٹکتی لہروں نے میرے غم کو اور بڑھا دیا۔ گھبرا کر وہاں سے اٹھا، روم پر واپس آیا، بیوی کو فون لگایا تو چھوٹا بیٹا ابو ابو کہہ کر رو رہا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت ایک جھوٹ بیٹی سے بولا تھا کہ جلد ہی آؤں گا، اور اب دوسرا جھوٹ بول کر بیٹی کو بہلا رہا ہوں کہ بازار سے آپ کے لیے کھلونا لینے آیا ہوں۔ اس معصوم نے میرے اس جھوٹ کو سچ سمجھ کر اپنا آنسو پوچھ لیا، اور آج وہ 1 سال سے میری راہ تکتے ہوئے اپنے کھلونے کے انتظار میں بیٹھا ہے، باہر رکنے والی ہر گاڑی کی طرف دوڑ کر آتا ہے اور پھر مایوس واپس لوٹ جاتا ہے، اور وہ باپ ہے کہ لوٹنے کو تیار نہیں۔ معصوم بیٹے کی مایوس آنکھوں کو سوچ کر دل خون کے آنسو رو پڑتا ہے۔ ہائے رائے میری مجبوری کہ بیٹا جھوٹ کو سچ مان کر کھلونے کے انتظار میں 2 سال گزار دیتا ہے، اور باپ اپنی مجبوری۔ اس بار جب گھر گیا تو سعودی عرب کی تپتی ریت اور بیماریوں نے اس قدر نچوڑا تھا کہ آنے کی ہمت نہ کر سکا۔ جو کسی سے نہیں ہارتا وہ دکھ سے ہار جاتا ہے۔ مہنگی دوائی، بڑھتی ہوئی مہنگائی
اور گھر کے باری اخراجات کے مد نظر لوگوں نے علاقائی روایت کے مطابق مجھے بھی یہی مشورہ دیا کہ بیٹے کو سعودی عرب بھیج دو، لیکن سعودی عرب سے نکلتے وقت میں اس روایتی کشتی کو اس خوف سے جلا کر آیا تھا کہ میرے بعد کہیں یہ کشتی میرے بچوں کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ اس لیے اب پردیس لوٹنے کا تو کوئی سوال نہیں تھا، لیکن مجبوری اور ضرورت پھر کہیں میرا ایمان نہ توڑ دے۔ اس خوف سے پھر میں نے اپنے عزم کو چٹانوں سے مضبوطی دی۔ سعودی عرب جانے والے مشورے اور خیال کو اپنے دل و دماغ سے خرچ کر نکال دیا، بیماریوں اور پریشانیوں سے سمجھوتا کیا، ضروریات کو کم کیا، ہر ممکن حد تک بچت کی، بیٹے کی تعلیم کو فوقیت دی، اس کو ہر چیز پر مقدم رکھا، اور جب وہ میڈیکل کے بعد میڈیکل آفیسر بن کر گھر لوٹا تو سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ میری ساری قربانیاں، پریشانیاں بیٹے کی کامیابی کے آگے چھوٹی ہو گئی۔ اس وقت اگر میں اپنی وقتی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بیٹے کو سعودی عرب بھیج دیا ہوتا، آج وہ بھی میری طرح کسی سمندر کے کنارے بیٹھ کر اپنی مجبوری اور تنہائی کا شکوہ کرتا، بیوی بچوں کی محبت و غربت سے دور شب و تنہائی کاٹتا، اور پھر آخر عمر میں گھر بیٹھ کر اپنی قسمت کا رونا روتا۔ یہ باعزت تعلیم یافتہ اور پرسکون زندگی اس کا مقدر نہ بن پاتی۔ دوستو، ہماری آج کی کہانی کیسے لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔